اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بہت ہی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ رنجیت سنگھ جو پنجاب کا راجہ بن گیا تھا، اس کو کچھ بیماریاں تھیں۔ کچھ بیماریوں کا ذکر یہ پارٹ 1 میں ہم کریں گے، اور پارٹ 2 بنا تو اس میں مزید کچھ تفصیل بتائیں گے۔ پہلے تھا اسمال پاکس۔ رنجیت سنگھ سفرڈ فرام اسمال پاکس ان چائلڈہڈ، اور اس کی وجہ سے ہی لاسٹ ہز ون آئی اینڈ بیکم ون آئیڈ۔ دوسرا تھا پیرالائسس آف ووکل کارڈس، تو رنجیت سنگھ سفرڈ فرام پیرالائسس آف ووکل کارڈس، دوسری بیماری تھی۔ اویڈیما جو ہے، ہی سفرڈ فرام اویڈیما یا ایڈیما، اٹ از بلٹ اپ ان دی باڈی بائی فلوئڈس ان دا باڈی اینڈ کاز ٹیشوز ٹو سویل۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے جسم میں یہ بھی ہو گیا تھا کہ جسم میں دانے ہو گئے، دانے کہہ رہا ہوں، پھوڑے جیسی چیزیں ہو گئی تھیں، اور جسم کے ٹیشوز کو اس نے سویل کیا تھا۔ فورتھ، it is reported that he suffered from some sexual diseases. Therefore, these probably began after disgracing the minaret of Masjid Wazir Khan and lasted till his death. تو یہ ایک اہم بات ہے، اس پر ہم کبھی موقع ملا تو مزید تفصیل بتائیں گے کہ رنجیت سنگھ نے مسجد وزیر خان میں ایک مسلمان رقاصہ کے ساتھ گناہ کیا۔ ظاہر ہے نکاح تو ہوتا نہیں ہے غیر مسلم سے مسلمان عورت کا، اگر وہ مسلمان تھی، اگر وہ غیر مسلم ہو گئی تھی تو الگ بحث ہے۔ تو یہ اس کی ایک سزا ملی، یا یوں کہیے کہ اس کے بعد اس کو کوئی بیماری ہو گئی، اور یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس پر ہم مزید بحث کریں گے کبھی۔ تو یہ ایک بیماری تھی، پوائزنڈ۔ It is reported that he was poisoned. Some opine that he was poisoned by East India Company. انڈین اخبارات کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پوائزن اس کو انگریزوں نے کیا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے۔ انگریز تو برٹش حکومت تو تھی نہیں، کراؤن کی حکومت تو نہیں تھی نہیں، یہ کمپنی کی حکومت تھی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انگریزوں نے کیا تھا، ایک کمپنی نے کیا تھا۔ However, there are equal possibilities that he، اب اس کے علاوہ اور بھی پاسبلٹیز ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ واحد پاسبلٹی ہے۔ He was poisoned by his possible successors who were long waiting for his crown or his throne۔ یعنی کہ دیکھیے بات کیا تھی کہ رنجیت سنگھ جو تھا، اس کے اپنے جو پاسبل لوگ تھے جو اس کے بعد بادشاہ یا حاکم بن سکتے تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو زہر دیا ہو، اور یہ پاسبل ہے، یعنی کہ آپ ایک ہی پر الزام نہیں لگائیے، اس پاسبلٹی کو بھی دیکھیے۔ اس کے بعد was suggested to use some medicine which includes some poisons as ingredients of the medicine۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ فزیشینس نے اس کو کیا کہتے ہیں، رنجیت سنگھ کو کچھ زہر دیا ہو دواؤں میں ملا کر، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مارنے کے لیے دیا ہو، مگر دواؤں میں ایک زہر کی مقدار دی جاتی، بعض حکیم حکماء جو تھے یہ کرتے تھے، تو وہ اس میں ڈال دیتے تھے، تو یہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہو۔ However, the latter two possibilities are more probable than the first possibility, since the physicians who made medicines could easily add poisons in the medicine۔ یہ بھی ایک پاسبل ہے کہ اس کے اندر اس نے پوائزن ڈال دیے ہوں جو لوگ دوائیں بناتے تھے، ادویہ بناتے تھے، either for their own reasons or for they were bribed by the possible successors of the crown۔ تو یہ بھی پاسبل ہے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ دوا ہی کچھ اس طرح استعمال کرنا چاہتے تھے جس میں یہ انگریڈینٹس ہے وہ زیادہ دوا استعمال ہوگی۔ تو یہ کئی باتیں ہو سکتی ہیں، اور بھی اگر موقع ملا تو ہم بیان کریں گے۔ بہرحال ہم نے رنجیت سنگھ کی بیماریوں کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ لوگ اس کو بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں، مینٹل ڈیزیزز بھی ہیں اس کی کچھ ہمیں لگتا ہے، اور اس نے ایک دم سریع الغضب تھا، اور یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی والدہ کو قتل کر دیا تھا اس شبے میں کہ اس کے والدہ کے کسی کے ساتھ کچھ روابط تھے، تو خود تو وہ روابط جس سے چاہے رکھ لے، والدہ کو نہیں رکھنے دیتا تھا۔ بہرحال تو یہ رنجیت سنگھ کے ایک کچھ بیماریاں ہیں، ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ہے۔ ہمارے یہ چینل میں ایسی باتیں کم ہوتی ہیں، ہم کچھ ہسٹوریکل پوائنٹس ہم بیان کریں گے، اور ہمارا اصل مقصد تو ناول لکھ نہیں ہے، لیکن بہرحال بعض وجوہات پہ ہم نے فی الحال ترک کیا ہوا ہے، تو یہ پوائنٹس مل گئے تھے، ہم نے بیان کر دیے۔ والسلام تمام۔